نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمیں کو لب آسمان کیوں چوما۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، کرشی کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہی کے رب کے خزانے۔ آمین 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 آمین۔ قبضے میں یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے۔ میرا صاحب آیا چھوٹی فاروق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله عليه توكل وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم
آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید نہیں ٹھیک ہے یا حبیب اللہ سارے دوست احباب آقا دی ذات ہدیہ پالو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم ہویا ہے بڑا فضل ہویا ہے جنہیں سانو اپنا محبوب عطا کیتا ہے اللہ نے قرآن پاک وچ حکم ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ محبوب فرما دیجیو جدو میرا فضل ہوئے میری رحمت ہوئے پھر خوش ہویا کرو اسی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منانے ہیں کہ مالک قرآن حکم دیندہ ہے کہ جدو میرا فضل ہو جائے میری رحمت ہوئے پھر خوشی کریا کرو اسی اہل سنت و جماعت اس واسطے خوشی کرنے ہیں کہ مالک دا سب تو بڑا فضل ہے کہ اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے بے شک اللہ خالق کائنات نے فرمایا اگر میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا نہ میں زمین بناندا نہ میں سمان بناندا نہ میں لو بناندا نہ قلم نہ کرسی نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ چرند نہ پرند ہر چیز میں پیدا کیتی ہے تے محبوب دے صدقے جی دے صدقے گانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا پر نور کی آمد اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا مرحبا مدنی کی آمد لجپال کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد پتے پتے یا رسول یا رسول رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے مرحبا مختار کی آمد مرحبا یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری سب سے
में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब के ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत में दिन दूनी रात चौबीस तरक्की नसीब फरमाए। प्रोग्राम ये है कि अभी जुलूस जीटी रोड से होता हुआ नॉर्मल स्कूल के पास से पुराना थाना रोड से गुजरते हुए आस्ताना आलिया हुसैनिया और तमाम वो लोग जो घर से सुबह से इसके रसूल में चल रहे हैं, आपका हर कदम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िरी लगवा रहा है। तो गुजारिश करूँगा कि ये दुकानों के सहारे लेने की बजाय और कहीं कहीं छोटे छोटे शेल्टरों का सहारा लेने की बजाय आप जैसे सुबह से कशां मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चला रही है, इसी जज्बे से आप इख्तितामी पॉइंट तक पहुँचे और रास्ते में रुकने की कोशिश न करें। इख्तितामी दुआ भी मौलाना अजमल कामी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारा गज बज के लाओ सारे मेरे भरा। हज़रत अल्लामा हासिल तुज़ार अंजम साहेब, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनवर साहेब और दीगर उलमाए किराम की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। चंद अहबाब को सिर्फ दावत खिताब दी जाएगी और केज़ार से अदनान, अदनान से माद से मुतरका से इलियास से नजर से कनाना से गालिब से लुई से मर्रा, गालिब से लुई से मर्रा से अब्दे मन्नाफ से हाशिम से अब्दुल मुतलिब से अब्दुल्ला। और जब ये नूर नामुतनाही हज़रत अब्दुल्ला के सल्ब से बीबी आमना के शकम में मुंतकिल हुआ तो आपने फरमाया ये कहा कि फज़ा अली बैनल मशरिकी वल मगरिबी इला बादी कुसूरी शाम वल बसरा, कि मेरे अंदर से ऐसा नूर खारिज हुआ कि मक्के में बैठकर शाम और बसरा के महल्ला देख रही है।
حضور کا نور اللہ کی فرمان کے فی احسن تقویم کے تقاضوں کے مطابق حضور وہ احسن بن کر آئے جن کے حسن نے تمام حسینوں کے حسن کو مان کیا. حضور وہ اجمل بن کے آئے جن کے جمال نے تمام جمیلوں کے جمال کو کند کر دیا. پھر کسی نے کہا کہ حضور کے حسن پہ نعت لکھوں, کسی نے کہا نظم لکھوں, کسی نے کہا نثر لکھوں, لیکن زندگیاں ختم ہوئی, نسلیں مٹ گئی, کلمیں خشک ہو گئی, حضور کی تعریف کا باب پورا نہ ہو سکا. پھر کسی کے ہاتھ میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی, انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا. اور وہ حضور کے حسن پہ لکھتا کیا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے, ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا حور, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے, گیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کلی ہے, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے عالم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہے کہ الفاظ رفع لوح قلم ہے, خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں گھول رہی ہے, باتیں ہے کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں گھول رہی ہے, یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دبکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابے لب دندان پیمبر, حرف بسنا خانی خامہ بصری ہے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی درک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم, کہنے کو تو ملبوس بشر اور کے آیا, کہنے کو تو ملبوس بشر اور کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں, کہنے کو تو فاتحوں پہ گزری تیری راتیں, اسلام مگر اب بھی نبخار ہے تیرا, تو نے ہی سکھائی تمیز منو یزداں, انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا, کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث, کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو تلاوت کے سمندر کا کنارہ, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عام اچھے انداز سے روشن کرنے والے ترجمان حقیقت حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. ذی احترام حضرات علماء کرام, عزیز دوستوں, قابل قدر بھائیوں, عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام تر خوشبوؤں اور اپنی تمام تر رنگینیوں سمیت یہ مسلمانوں کا ایک عالمی دن بن چکا ہے. آپ نکل جائیں پورے ملک میں, آپ کو ہر جگہ ہی حضور کے میلاد پاک کی جھنڈیاں نظر آئیں گی. دور دراز علاقے, ایسی جگہ جہاں ابھی تک لائٹ نہیں پہنچ سکی, ان مقامات پر بھی حضور سید عالم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محافل, اور ان علاقوں پر بھی حضور کے میلاد کے جلوس کا اہتمام. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روحانی بن جاتی ہیں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتے ہیں. کچھ احباب جو سیلاب زدگان کی خدمت میں مشغول ہیں, ایسے ہی میں نے ان سے عرض کیا کہ ذرا معلومات کیجیے گا کہ ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے. وہ بتانے لگے کہ سڑکوں اور خیموں پر بیٹھے لوگوں نے بھی
حضور علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا. انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پر کھانے پکائے ہیں، کھلائے ہیں، متوجہ کیا ہے لوگوں کو کہ حضور کا ذکر پاک نہ موسموں کا پابند ہے نہ حالات کا پابند ہے، یہ مومن کے دل کی چاہت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب کی علالت کے باوجود آ گئے. یہاں میں پنڈال میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پیدل نہیں چل سکتے لیکن اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں. موسم کی شدت، حالات کی سختی، کوئی چیز مطابق نہیں بن رہی. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ روحیں خود بخود کھینچ کے لے جاتی ہے اور دلوں سے آواز آتی ہے کہ رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ایک بات اور عرض کرنی ہے، اس کو ضرور اپنے ذہن میں بٹھائیے گا. ہمارے بزرگ ہمیں کام پہ لگاتے ہیں، ہم سے خدمت کے سلسلے لیتے ہیں، اور کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہوم ورک دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کلاس ورک آسان ہو جاتا ہے. ہمیں یہ میلاد شریف کے اجتماعات میں، دیگر اجتماعات میں لنگر بانٹنے کا ہمارے بزرگوں نے سلیقہ سکھایا، لوگوں تک کھانا پہنچانے کا سلیقہ سکھایا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں جب بھی کوئی آفت آئی ہے نا، تو جن کو میلاد پہ، 11ویں پہ، دیگر جگہوں پہ لنگر بانٹنا آیا تھا، انہوں نے وہاں جا کے بھی ذرا آسانی سے بانٹ لیا، کیونکہ پہلے سے تیاری تھی، ہوم ورک مکمل تھا. لہذا کلاس ورک کی باری آئی تو کوئی مشکل پیش، میں وہاں موجود تھا. تو وہ چونکہ جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو پھر انسان کو نا کئی دفعہ آداب کا خیال نہیں رہتا. جب مطلب بھوک نہ لگی ہو، میرے ابا جی سے میں نے ایک دفعہ کہا ابا جی تو آلو پسند کیے، تو فرمان لگے پتر جب بھوک لگی ہوگی تو پھر سارا کچھ ہی، بھوک نہ ہوگی تو پھر نخرے. پھر بندہ کہتا ہو بس جی تھوڑا سا. میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جب لوگ لنگر بانٹتے تھے اور جب لوگ وہاں علاقوں میں جا کے خیرات کرتے تھے تو وہ بعض اوقات وہاں تکلف بھی بڑھ جاتا تھا. وہ لوگ دوڑ کے آتے تھے، لینے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ وجہ بھی ان کی تکلیف کے سبب وہ ایسا کرتے تھے. میں نے عجیب ماحول دیکھا کہ ہمیں چونکہ عادت تھی کہ جب معاملہ اس طرح کا ہو تو کرنا کیا ہے، تو وہاں بھی ہمارے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت لگا، نعرہ تحقیق لگا، نعرہ حیدری لگا. جب وہ چپ کر گئے تو کہا یار بیٹھ جاؤ، اسی تو سارے کو دین لگے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنی ٹریننگ ہے یہ ساری میلاد کی ٹریننگ ہے، جتنی تربیت ہے یہ ساری محافل کی تربیت ہے. ہم انسان ہیں، تھوڑی بہت چیزیں انسانوں کے بیچ رہ جاتی ہیں، انسان کمزوریاں اس کے اندر رہ جاتی ہیں. لیکن میں بڑے درد سے آپ سے عرض کرتا ہوں، جس قوم کو سیاستدانوں نے بڑا زور لگا کے ایک دوسرے کے خلاف کیا تھا اور ہمارے بچوں کو سخت سست کہنا ایک دوسرے کو سکھایا تھا، یہ یا رسول اللہ کی صداؤں کا نتیجہ نکلا ہے کہ جس اخوت اسلامیہ کا مظاہرہ اس آفت کے موقع پر امت نے کیا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو حضور نے دل نرم کیے تھے انہیں کبھی سخت کیا نہیں جا سکتا. وہ دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہے. اور جس طرح لوگ نکلے، ایک بیٹی وہ کہنے لگی میں نے گلے میں 4,500 جمع کیا تھا اور کچھ میں نے اور جمع کیا ہے، وہ میں نے گلے میں ڈالا تھا، وہ میں نکال کے لے آئی، وہ میں نے سیلاب زدگان کو دینا ہے. یہ بار بار لوگ ہم سے کہتے تھے اکثر کہ ہر سال ایک ہی تقریر، کہ جو پہلے بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اب بیٹیوں پہ کرم ہوتا ہے، پہلے غلام لکھتے تھے اب غلاموں پہ کرم، ہر سال ایک ہی تقریر. تو میں نے کہا دیکھ لو پھر تمہیں ایک ہی تقریر یاد کرائی ہے تو بیٹیوں کا پیار نظر آنے لگ گیا ہے نا، پھر غریبوں کی محبت تمہارے دلوں میں بیدار ہو گئی ہے نا. بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھے کہ یہ ہوم ورک ہے، لیکن ہم اس کو دلچسپی سے کریں. 31 مارچ کا رزلٹ ہوتا سی میٹرک کا، جنہیں پیپر دیتے ہوتے سن وہ 1 مارچ میں نماز شروع کر لیں گے سر. جہاں والد ہوتا سی نا بچے کا، وہ جہے رشتے دار کا انہوں پتا ہوتا سی انہیں نہیں بھی خوش ہونا. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ان پتا ہوتا سی بھی یہ شریکہ برادری ہے، انہیں نہیں بھی راضی ہونا، انہوں بھی فون کر کے آتا سی مبارک ہونے تہاڈا بھتیجا پاس ہو گیا.
اور اسے کوئی دلچسپی نہیں، چلو رسماً اس نے مبارکباد کہہ دی، لیکن وہ پیار ایسا تھا، بیٹے کے پاس ہونے کی خوشی ایسی تھی، اس رنگ کی تھی کہ وہ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ تو جن کو نہیں فون کرنا ہوتا تھا نا خوشی میں، ان کو بھی فون کر کے کہہ دیتے تھے مبارک ہو جی تھوڑے بھتیجے نے فرسٹ ڈویژن لئی ہے، حالانکہ وہ پتہ نہیں بھتیجے کو پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ تو جب خوشی ہوتی ہے تو پھر بندہ نا یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے۔ آج میلاد شریف کی خوشی ہے، جس رشتہ دار سے، جس دوست سے ہمارے دل میں کوئی بات ہے، اور جن رشتہ داروں، زیادہ تر یہ رشتہ داروں میں معاملات ہوتے ہیں جن سے ہم نے کبھی نہیں بولنا تھا، کیوں نہ آج ایک فون ان کو بھی کر دے کہ یار مبارک ہو، آج نبی پاک کا میلاد شریف ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہ انداز محبت ہے جو دلوں کو قریب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ آخر دعوانا یا رسول اللہ۔ انتہائی مختصر وقت کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ حافظ گلزار احمد انجم صاحب کا، ان کی آمد سے قبل گریٹر گکھڑ کا ایک پیج ہے جو لمحہ بلمحہ ہماری کے معاونین کے انتہائی پرخلوص تعاون کے ساتھ گکھڑ کے ہاسپٹل میں مردوں کی صفائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور سارا فلاحی انداز میں ہے۔ اس میں کوئی جو ہے نا بنیادی ترین جو اس کے اخراجات ہیں وہ نہیں ہے، انتہائی معمولی سے اخراجات میں مریضوں کو گردوں کی صفائی کا یہاں پہ وہ اعلیٰ ماحول میسر ہے جس میں ان کے لیے اذیت کے مرحلے بہت کم ہیں۔ ہم ان تمام معاملات پر اور پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گکھڑ کے چاروں کونوں میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اب درجنوں ایسے مدارس ہیں جہاں پہ حفظ قرآن کریم، درس نظامی، مرکزی مدارس بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مدارس بھی ہیں۔ گکھڑ کی کوئی گلی اور کوئی محلہ ایسا نہیں کہ وہاں اگر کوئی بچہ گھر سے نکلے کہ میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اسی کسی دوسری محلے میں جانا پڑے، اسی کے محلے میں، اسی کی گلی میں اسے یہ سہولت میسر ہے الحمدللہ تعالی۔ اللہ کریم ہماری ان تمام مسائل جمیلہ کو قبول کرے۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ ان معاملات کی طرف آئیں اور اپنی تمام تر توانائیاں انسانیت کی فلاح کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، قرآن پاک کے پیغام کے فروغ کے لیے وقف کر دیں۔ یہی میلاد کا پیغام ہے، یہی میلاد کا پیغام ہے، یہی میلاد کا پیغام ہے۔ اظہار فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ برادران اسلام، آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں گکھڑ کی وہ عظیم شخصیت آسودہ خاک ہیں جن کی قیادت میں اور جن کی کاوش اور محنت سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مبارک نکلا کرتا تھا۔ قبلہ والد گرامی الحاج حافظ محمد حمید اختر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چیئرمین سنی سپریم کونسل گکھڑ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری بکھڑا نال زلفاں کالیاں، سبحان اللہ، صدقے واری جان دیکھن والیاں، سبحان اللہ، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ سبحان اللہ۔ انتہائی ادب کے لائق علماء ربانی، علماء اہل سنت اور یہ مسلمانان اہل سنت والجماعت کا جمع کثیر، دو تین باتیں آج کے دن کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ نمبر ایک،
ایسا کبھی بھی اس سے پہلے اہتمام جلوس کے آغاز پر نہیں ہوا جیسا کہ آج جامی صاحب اور ان کے رفقاء نے علماء کرام اور عوام الناس کی ریسیپشن کی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں اختتام پر بہت ہی اچھا اہتمام ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ قابل دید ہے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحبان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دو چیزیں. تیسری بات جو دیکھنے میں آئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید وہ لاریب کتاب ہے جس میں قیامت تک کوئی فرق نہیں آ سکتا. میرے رب نے اعلان کیا ہے ورفعنا لک ذکرک، تو اس کا جو ہم نے آج مظاہرہ دیکھا ہے وہ ادھر سے تھانہ روڈ پر جلوس ٹرن کر رہا تھا اور پیچھے سے جلوس مسجد عبداللہ شاہ تک تھا. الحمدللہ یہ دن بدن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بھی اور حضور کے غلاموں میں بھی برکت ہو رہی ہے. لوگ جہاں جاؤ تشریف لاتے ہیں، جلوس کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، جہاں بھی کوئی کھڑا ہے اس نے دوسرے کو کہا ہے. آج پوری دنیا کے لیے خوشی کا دن ہے، آؤ ذرا ہم بھی خوشی منا لیں. تو لوگ جو در جو اس میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. ایک بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں تھی، وہ یہ ہے کہ مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے. حضرت علامہ مولانا ابو ضیاء مفتی شہر مولانا غلام ربی صاحب جواتی دعوت برکاتہم عالیہ کی تشریف آوری تو ہر سال ہوتی ہے. اس سال آنے کا انداز کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ سے نوازے اور تشریف لائے. ہم ان کو بہت مشکور. میلاد شریف کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک کلپ سمجھ لیں. رب العزت جل مجدہ نے جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جو بھی بندہ کوئی مکان بناتا ہے نا، کوئی معمار مکان بنا لیتا ہے، کسی کا مکان بنا لیتا ہے، تو وہ مال کے مکان خوش ہو کر اسے اس کی مزدوری کے علاوہ یہ کہتا ہے یار مانگو کچھ مانگنا ہے. یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے اوپر اس کی چوکسوں کے اوپر رنگدار دھاگے اور کپڑے باندھتا ہے نا، جسے گانا کہا کرتے تھے، تو وہ خود ہی کہہ لیتا ہے ہمیں انعام دو جی. معمار کہتا. تو معمار نے جب مکان بنا لیا تو مال کے مکان نے خود ہی پوچھا کچھ مانگ لو، کچھ مانگ لو. تو مانگنے والے نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے، بس تیری مہربانی قبول کر لے یہ ہم سے، یہ تیری نوازش ہو. نہیں کچھ تو مانگو نا، کچھ تو مانگو نا. جب اصرار ہوا کہ کچھ تو مانگو نا تو پھر عرض کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا حکم. یہ تو بات ہو گئی نا، تو میرا خلیل ہے، تو میرا محبوب ہے، تو اللہ کا پیغمبر ہے، تو محبوب شکانہ ہے، تو یہ بات ہو گئی. تم فرما برداروں میں سے ہو، چھوڑو اس بات کو. میں کہہ رہا ہوں مکان بنایا کچھ مانگو. اس نے کہہ دیا وزیر
ذریتنا یا اللہ پھر میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار رکھنا، میری اولاد کو بھی قبول کر لے۔ ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، مکان کے لیے دعا مانگتا ہے، اولاد کی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے روزگار کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کے اونچے رتبے کے لیے دعا مانگتا ہے۔ یہ کبھی کسی نے دعا نہیں کی یا اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نماز پڑھے تو اس کے منہ سے خود بخود ہی یہ دعا نکل جائے، ربنا اغفر لی ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ کہہ دے گا وہ، لیکن کہے گا کہ تب نہ جب خود نماز پڑھے گا تو والدین کے لیے بھی دعا کرے گا، اپنی اولاد کے نمازی ہونے کے لیے بھی دعا کرے گا، جب خود ہی نہیں پڑھے گا۔ باپ اور دادا لیٹے ہوئے ہوں اور یہ خیال کرے کہ اذان ہو گئی ہے، میرا بیٹا مسجد میں چلا جائے گا، قطعاً نہیں ہو سکتا جب تک اپنے کردار میں یہ پیش نہ کرو، شوق نہ دلاؤ کہ تم مسلمان۔ آخری بات تو ہو گیا نا، بیٹے کے لیے بھی مانگ لیا کہ میری اولاد بھی فرما بردار رہے، جھوٹی بات ختم ہوئی۔ آگے بات کرو، میں جو کہہ رہا ہوں کہ مانگو، میرا مکان بنایا مانگو، بنا سکھانا ہمیں آگے کرنے کا طریقہ سکھا دے، پھر وہی بات پھر ادھر ہی آ کر جو پھر کر بات پھر ادھر ہی آ گئی۔ میں کہتا ہوں کچھ مانگو، کیا مانگو سکھا، آج وہ مانگ لو جو آج تک کسی نے نہیں مانگا، تم سا مانگنے والا کوئی نہ ہوگا، میرے جیسا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کھلے دل منگنا، پھر کھلے دل جب منگیا گیا کہ ربنا بابا کی رسولہ، اللہ جس رسول کے صدقے میں تو نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے صدقے میں تو نے اس جہان کو آباد فرمایا، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، سری کے حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ یا اللہ جس محبوب کے تذکرے زمینوں آسمانوں میں ہے، وہ اپنا محبوب مجھے عطا فرما دے، میری اولاد بنا دے۔ رب کریم نے یہ مہربانی فرمائی تو وہ تذکرہ صبح شام مؤذن کی اذانوں میں، نمازیوں کی نمازوں میں یہ شروع ہے۔ اور جیسے میں نے شروع سے عرض کیا کہ عبداللہ شاہ سے لے کر یہاں تک اگر بہت بڑا جلوس ہو اور ہر سال اس میں برکت ہو رہی ہو تو یہ ورفعنا لک ذکرک کا اعزاز ہے جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ رہ گئی سیرت کی بات، یہ جو ایک جملہ تھا نا، نام ہی فرماتے تو مصطفیٰ کا کیا بگڑتا تھا، یہ جو فرمایا آپ نے کہ بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت بھی جنتی ہے اپنے سمجھ کی وجہ سے، اور بلی پر ظلم کرنے والی وہ عابدہ عورت دوزخ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو، اللہ کے حضور جھکو، محمد مصطفیٰ سے محبت کرو اور رب کی مخلوق سے محبت کرو، جس کا عملی ثبوت آپ نے ابھی دیکھا۔ گکھڑ سے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تمام تنظیمات سے پہلے سنی سپریم کونسل نے کیمپ لگایا، اور ایک دن کے لیے نہیں، یہ وقار شاہ صاحب کی وساطت سے 15 دن تک قائم رہا، اور خود وقار شاہ صاحب نے اس میں دوستوں کے ساتھ جا کر تو ان علاقوں میں ان مخلوق الحال لوگوں کی خدمت فرمائی جو کہ اس کے ضروریات دار تھے۔ اور گکھڑ کی عوام کو میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں۔ ہمارا یہ خیال نہیں تھا، لیکن اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے نا کہ ٹرکوں کے ٹرک بستر اور ٹرکوں کے ٹرک لباس اور ٹرکوں کے ٹرک خوراک
یہ سب کچھ ہمارے جا گیا اللہ تعالیٰ سب کا پھول بتائے آخر الحمدللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا